یعظکم بہ، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تم کو قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی تاکہ اس کتاب سے تم نصیحت حاصل کرو. اور ایک مقام پر تو واضح لفظوں کے اندر اسے نصیحت فرما دیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اللہ اللہ، یہاں دل کی ہی بات قرآن نے کہی. اے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی. اب نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیں. آپ کبھی کبھی جلسہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں واز کے پروگرام، واز کہتے کسے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کو بہت اچھی طریقے سے وضاحت فرمائی ہے. واز جو دلوں کو نرم کر دے اور حق کی طرف مائل کر دے اور برائی سے اس کے رشتے کو توڑ دے، اسے کہتے ہیں واز. اور یہ کتاب اتنی بڑی نصیحت کی کتاب ہے اور اتنی بڑی واعظ ہے یہ کتاب، اتنی بڑی کہ اس کتاب کے ذریعے کفر کا علاج بھی ہوا، شرک کا بھی علاج ہوا، اور اس کا اثر صرف انسانوں پر نہیں، اللہ نے جن پر بھی اس کتاب کا اثر عطا فرمایا. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنہوں نے وہ قرآن سن لیا اور قرآن سن کر وہ جن مسلمان ہوئے. اس کو قرآن نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. کہ جنہوں نے جا کر کے اپنے لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے لوگوں سے انہوں نے کہا ہم نے آج سنا ہے ایک قرآن جو بڑا عجیب قرآن ہے، بڑی عجیب کتاب ہے، اور اس کتاب کو سن کر ہم ایمان لے آئے اور آج کے بعد ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے سوائے خدا. یہ ہے اس کتاب کا اثر. یہ دل کو بدل دیتی ہے یہ کتاب، یہ دلوں کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کرتی ہے یہ کتاب. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی. لیکن شومی یہ قسمت کہ جس طرح ہم نے اور نعمتوں کی قدر نہیں کی، اس طرح سے اس کتاب کی بھی ہم نے کوئی قدر نہیں کی. اس کتاب کی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے الا ماشاءاللہ. کتنی عظمت والی کتاب ہے، کتنی عظمت والی کتاب ہے. آپ ذرا سوچو، دل بیٹھتا ہے نا، کبھی کبھی کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے، کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے، کوئی غم کی خبر آ جاتی ہے، انتقال کی خبر آ جاتی ہے، نقصانی کی خبر آ جاتی ہے، کوئی تباہی کی خبر آ جاتی ہے تو دل بیٹھ جاتا ہے، بڑا غمگین ہو جاتا ہے دل. قرآن کہتا ہے یہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا. علاج نہیں فرمایا، یہ بڑے کرم کی بات ہے. علاج اور شفا میں فرق. علاج کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے شفا ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دوائی آپ کو دے دی، اب آپ اس دوائی کا استعمال کریں تو ہو سکتا ہے ری ایکشن بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے افاقہ بھی نہ ہو، اور آپ دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس، تیسرے دن جا کر کے ڈاکٹر صاحب دوائی سے کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ جو ہے اس سے بیماری اور بڑھ گئی، طبیعت میں اور خرابی پیدا ہو گئی، فوراً اس نے نسخہ چینج کر دیا. لیکن شفا جب کہہ دیا جائے تو یہ علاج کی بات نہیں، وہ 100% شفا ہی ہے، درست ہو ہی جانا ہے. اے قرآن تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے اس کتاب کو علاج نہیں بلکہ اللہ کی اس کتاب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے شفا لما فی الصدور، یہ تمہارے دل کے لیے شفا ہے. دل کا کوئی مرض ہو، یہ کتاب تمہارے دل کے مرض کو دور کر دے گی، تمہیں شفا نصیب ہو کر کے رہے گی. اور مجھے حضور کی یہ دعا بھی یاد ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب کے حوالے سے فرماتے ہیں اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. بہار بنا دے، یہ مرجھائے ہوئے دل کو کھلا دیتی ہے یہ کتاب، یہ پژمردہ دل کے اندر حوصلہ عطا کر دیتی ہے یہ کتاب. یہی وجہ ہے کہ میدان جنگ ہو یا میدان امن، صحابہ کا اس قرآن سے طاقت حاصل کرنا ثابت ہے اور اس کتاب کی تلاوت کرنا ثابت ہے. بڑی عظیم کتاب ہے یہ. ارے بھائی اتنا تو سوچو، ابھی یہ بچے انشاءاللہ ان کی دستار ہوگی، ان کا ختم قرآن بھی ہو گیا. کبھی آپ نے ختم قرآن کی دعا جب یہ بچے کرتے ہیں آپ نے سنا ہے؟ خدا کی قسم ذرا اس دعا کی ابتدا دیکھ لیجیے آپ. میں تو اس دعا کی ابتدا کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. ہم نے اور آپ نے سب نے اس دنیا سے جانا ہے، کوئی یہاں پرماننٹ نہیں رہنے والا، کوئی آب حیات پی کر کے نہیں آیا، اور سب نے جانا ہے، سب کو چھوڑ کر کے جانا ہے، کسی کو لے کر نہیں جانا. یہاں اکیلے نہیں رہ سکتے، دل بہلانے کے لیے کوئی چیز کوئی چاہیے.
کہیں سفر کرنا ہے تو کوئی چاہیے، کہیں ہوٹل میں کھانے جانا ہے تو کوئی چاہیے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ساتھی چاہیے، ایک انسان کی فطرت ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہے، گھر میں اکیلا رہ نہیں پاتا، اگر بیوی مئی کے چلی گئی تو دوستوں میں پوری رات گزار دیتا ہے، گھر میں دل ہی نہیں لگتا اس کا، ہوتا ہے، کوئی تو کوئی چاہیے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ کوئی بھی تو ہمارے ساتھ قبر میں نہیں آئے گا، کوئی بھی تو نہیں آئے گا۔ ہزار بیوی کہتی ہو میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں گی، لیکن شوہر قربان ہو گیا، مر گیا بیچارہ، تو کہے گی لے جاؤ دفن کر دو۔ قبر کے اندر کوئی جانے کو تیار نہیں، بیٹا اپنے بچے، باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے باپ سے، ہزار محبت کرنے کے باوجود وہ قبر کے اندر اپنے باپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ ابھی آج میرے نواسے سے اور میرے بھتیجے سے جب ہم گھر سے نکل رہے تھے تو میں نے کہا بیٹا مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے کہ ہے واقعی گرمی؟ تو ان بچوں نے کہا نہیں نانو گرمی ہے، واقعی گرمی ہے۔ اب آپ سوچئے ہم کو گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے، ایئر کنڈیشن شروع کر دیتے ہیں، پنکھا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تو مسجد وہ بھری ہوئی نظر آئے گی جس کے اندر ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے، پنکھے والی مسجد میں بھی لوگ کم جاتے ہیں، اے سی والی مسجد، اور یوں پہلے کبھی نہیں آتے تھے لیکن ایئر کنڈیشن کی ہوا کھانے کے لیے مسجد میں بھی جلدی چلے جاتے ہیں کہ اندر جگہ نہیں ملے گی تو کیا ہوگا، بھی ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، تراویح میں دیکھ لیجئے گا، ہوتا ہے سب اپنی جگہ پر۔ لائٹ چلی جائے تو گھبراہٹ، ایئر کنڈیشن نہ ہو تو گھبراہٹ، پنکھا نہ ہو تو گھبراہٹ۔ ذرا بتاؤ قبر میں کون سی چیز ہوگی؟ ہے ایئر کنڈیشن قبر کے اندر؟ نہیں۔ پنکھا ہے؟ نہیں۔ الیکٹریسٹی؟ نہیں۔ جنریٹر؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر جب ایک حافظ قرآن یا قاری قرآن ختم کرتا ہے قرآن نا، تو ختم قرآن پر دعا کی ابتدا یوں کرتا ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے قبر کی وحشت کے اندر میرا ساتھی بنا دے، جہاں قبر کے اندر کوئی راحت نہیں پہنچاتا وہاں یہ اللہ کی کتاب راحت پہنچاتی ہے۔ یہ ہے وہ کتاب، یہ ہے وہ کتاب جہاں کوئی ساتھ نہیں دیتا وہاں یہ کتاب ساتھ دیتی ہے، اور پھر ساتھ نہیں دیتی دل بہلاتی ہے یہ کتاب، غم کو دور کرتی ہے یہ کتاب، پریشانیوں کو دور کرتی ہے یہ کتاب، گھبراہٹ کو دور کرتی ہے یہ کتاب۔ ارے جب یہ کتاب قبر کی گھبراہٹ کو دور کر سکتی ہے تو زمین کے اوپر کی بھی ہر گھبراہٹ کو یہ کتاب دور کر سکتی ہے، کر سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ اس سے نصیحت حاصل کرو، اس کو ورد زباں بنا لو، اور اسی لیے اس کے اندر یہ بھی دعا آتی ہے اللہم ارزقنی تلاوت القرآن آناء اللیل و آناء النہار۔ اللہ اکبر، دنوں رات اس کتاب کی تلاوت ہماری عادت بنا دے میرے کریم، یہ انسان دعا کرتا ہے۔ تو یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی۔ مجھے اللہ کے دوسرے احسانات بھی بتانے تھے لیکن میں اسی ایک احسان پر، چونکہ قرآن سے مجھے شغف اللہ نے بہت زیادہ عطا کیا ہے اور میری طبیعت قرآن کی طرف بہت زیادہ مائل رہتی ہے۔ ابھی آتے ہوئے سفر کے اندر میں ایک سورہ اخلاص کی تفسیر کے بارے میں دیکھ رہا تھا، تو صدیق اکبر نے سورہ اخلاص کی تفسیر جو ڈاکٹر اقبال کو سنائی تھی خواب کے اندر، اس تفسیر کی کچھ جھلک میں نے پڑھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ بس یہی ایک کتاب ایسی ہے جس کتاب کو دے کر اللہ عز و جل نے ہم پر احسان فرمایا۔ اس کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، بلکہ اللہ کی کتاب کو کس طرح سے پکڑنا چاہیے یہ بھی اللہ نے فرما دیا۔ حضرت یحییٰ سے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، پوری طاقت کے ساتھ اس کتاب کو پکڑو، یعنی اللہ کی کتاب کو۔ یہ ان کو حکم تھا، ہمیں بھی حکم یہی ہے کہ اس کتاب کے دامن کو پکڑیں۔ بس ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا گیا ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے، ایک رسی جو آسمان سے لٹک رہی ہے اس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور دوسرا سرا جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یعنی گویا آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو گویا ایک ہی رسی بنا ہے جس کا دوسرا سرا اللہ کے دست قدرت کے اندر ہے۔ اور رسی قرآن کو بھی کہا گیا جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو۔ سب پڑھاؤ بچوں کو، کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ۔ انگلش آئے کہ نہ آئے، ڈاکٹر بنے کہ نہ بنے، انجینئر بنے کہ نہ بنے، کچھ بھی بنے کہ نہ بنے، اس کی فکر مت کرو، فکر یہ کرو کہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، اس کی فکر کرو۔ اور جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن ہی بنا لیا،
تو پھر پروردگار جل جلالہ اس بندے کو دونوں جہاں میں عزت و سربلندی عطا کرتا ہے۔ آج ہم لوگ ہیں یہ مصروفیت وہ مصروفیت، قرآن نہیں کھول پائے، نہیں دیکھ پائے، پتہ نہیں ہم لوگ کیا کیا عذر پیش کرتے ہیں، نہ عالم ہے، نہ علامہ ہے، نہ فہامہ ہے، کچھ بھی نہیں، 0/سناٹا، کچھ بھی نہیں، لیکن ہم نہیں کھولتے قرآن۔ لیکن جن کے ہم مقلد ہیں، امام اعظم، جن کو اللہ نے اتنی فقاہت عطا فرمائی تھی اور اتنا ذہن عطا فرمایا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں، ان کو قرآن کی تلاوت سے کتنی دلچسپی تھی آپ کو معلوم ہے؟ آج جس جگہ پر امام اعظم کا مزار شریف ہے، وہاں امام اعظم نے اسی جگہ پر بعض روایتوں میں 6000 بعض میں 7000 قرآن مقدس امام اعظم نے وہاں پر ختم کیا تھا۔ تو کیا ان کی مصروفیت ہم سے کم تھی یا ہم سے زیادہ تھی؟ ہم سے زیادہ تھی۔ کئی سالوں تک تو عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو ڈوب جاؤ اس قرآن کے اندر، اسے اپنے لیے ورد زباں بنا لو، حرز جاں بنا لو۔ جب کبھی کوئی غم تمہارے دروازے پر دستک دے، دو چیزوں سے اپنے غم کا علاج کرو، وضو کرو، 2 رکعت پڑھو، قرآن کھولو اور پڑھنا شروع کرو، تمہارا غم اللہ دور فرما دے گا، دور فرما دے گا۔ اس لیے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دے، اللہ اسے غمگین نہیں رہنے دیتا، اور جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، اللہ اس کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیا کرتا ہے۔ جب آپ غمگین ہوں اور کوئی آپ کو تسلی دے دے، بڑا آدمی، آپ فکر نہیں کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ارے خدا سے بڑھ کر کے بھی کسی کی بات ہو سکتی ہے، قرآن ہے کیا، وہ خدا ہی کی تو کتاب ہے، وہ تسلی دیتا ہے، کہتا ہے تو گھبرا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ پھر اس کتاب کے ذریعے بندے کو تسلی مل جایا کرتی ہے۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان فارغ ہونے والے حفاظ کو بھی، ان کے اساتذہ کو بھی، ادارے کے ٹرسٹی حضرات کو بھی، اور محلے کے جملہ حضرات کو بھی، کہ آج ان بچوں نے اللہ کی اس کتاب کو، جو بڑی عظمت والی کتاب ہے، ان بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، حفظ کی تکمیل انہوں نے کر لی، اور آج یقین مانیں ان کے ماں باپ جتنے خوش نہیں ہو رہے ہوں گے، اس سے زیادہ حضور خوش ہو رہے ہوں گے، اللہ عز و جل خوش ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے۔ اور